فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے بے نظر الفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں اور آپ مل کر تفسیر کوثر جلد نمبر 7 کی ریڈنگ کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کی اب تک 3 ریکارڈنگز میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکی ہوں۔ آج اس سلسلے کی 4تھی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب مومنوں نے لشکر دیکھے تو کہنے لگے، یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور تسلیم میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ آیات کی تفسیر کے ضمن میں پہلا نقطہ، جب صدقی دل سے ایمان پر قائم لوگوں نے لشکر ہائے کفر کو دیکھا تو وہ جو وعدہ الہی ان کے ذہنوں میں راسخ تھا وہ یاد آ گیا۔ بعض کے نزدیک اس وعدے سے مراد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے، جو ابن عباس کی روایت کے مطابق واقع احزاب سے 1 سال پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، کیا تم خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس قسم کے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلوں کو پیش آئے تھے۔ انہیں سختیاں اور تکالیف پہنچیں، اور وہ اس حد تک جھنجھوڑ گئے کہ وقت کا رسول اس کے مومن ساتھی پکار اٹھے کہ آخر اللہ کی نصرت کب آئے گی۔ انہیں بشارت دے دی گئی کہ دیکھو اللہ کی نصرت عنقریب آنے والی ہے۔ بعض دیگر کے نزدیک خود رسول اللہ نے خبر دی تھی اور وعدہ نصرت کا ذکر کیا تھا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں اہل ایمان نے جب احزاب یعنی لشکر ہائے کفار کو دیکھا تو وعدہ الہی یاد آ گیا اور ایمان میں پختگی آ گئی، چونکہ اس وعدے کا پہلا حصہ وقوع پذیر ہو رہا ہے، اور وہ یہ تھا کہ اہل ایمان سابقہ امتوں کی طرح سختیوں و تکلیفوں کے ذریعے جھنجھوڑ دیے جائیں گے۔ مومنین نے دیکھا کہ انہیں وعدہ الہی کے تحت جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ احزاب کے لشکر اور اس وعدے اور پیش گوئی کا پہلا حصہ وقوع پذیر ہوتے دیکھ کر کہہ اٹھے، صدق اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ دوسرا حصہ لکھتے ہیں، اس وعدہ الہی کا پہلا حصہ وقوع پذیر ہونے کے بعد اللہ کے وعدہ نصرت اور رسول اللہ کی رسالت پر ان کے ایمان میں مزید پختگی آ گئی۔ یہ بات واضح ہے کہ ایمان کے درجات ہوتے ہیں، کچھ ضعیف الایمان ہوتے ہیں، کچھ متوسط درجے کے ایمان پر فائز ہوتے ہیں، اور چند ایک ہستیاں ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوتی ہیں۔ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ایمان بالغیب سے بالاتر ایمان بالشہود کی منزل میں ہے۔ روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، وہ اللہ ان چیزوں سے بھی زیادہ اپنے مقام پر ثابت و آشکارا ہے کہ جنہیں آنکھیں دیکھتی ہیں۔ جب ایمان شہود کی منزل میں آ جاتا ہے تو یہ مقام عصمت ہے، لیکن جن کا ایمان بالغیب کی منزلوں میں ہوتا ہے ان کا ایمان ترقی پذیر ہے۔ پروردگار عالم سورہ فتح میں آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے، تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ مزید ایمان کا اضافہ کرے،
اور آگے سورہ توبہ میں 124 میں پروردگار عالم فرماتا ہے، بس ایمان والوں کے ایمان میں تو اس نے اضافہ ہی کیا ہے۔ واقع احزاب قرآن کی طرح ثابت ہوا، قرآن میں مؤمنین کے لیے شفا و رحمت ہے اور کافروں کے لیے خسارت میں اضافہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں پروردگار عالم فرماتا ہے، اور ہم قرآن میں سے ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، لیکن ظالموں کے لیے تو صرف خسارے میں اضافہ کرتی ہے۔ اسی طرح قرآن میں رحمت ہے مومن کے لیے اور خسارہ ہے کافر کے لیے۔ جنگ احزاب سے مومن کے ایمان اور منافقین کے نفاق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آگے مفسر دو اہم نکات لکھتے ہیں۔ پہلا نکتہ لکھتے ہیں کہ آزمائش کی منزل میں ایمان اور نفاق دونوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا نکتہ، اور رسول کے وعدے کو مومن صدق اللہ و رسولہ کہتے ہیں، جبکہ منافق اسے دھوکہ قرار دیتے ہیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنین میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ ان میں سے بعض نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور ان میں سے بعض انتظار کر رہے ہیں اور وہ ذرا بھی نہیں بدلے۔ آگے مفسر ایک کلمے کی تشریح بھی پیش کرتے ہیں۔ کلمہ ہے نحبہ۔ نحبہ النحب سے نکلا ہے۔ اس نظر کو کہتے ہیں جس کا پورا کرنا واجب ہو۔ مجازاً اس سے موت مراد لی جاتی ہے۔ آیت کی تفسیر میں اس طرح سے لکھتے ہیں، پہلا نقطہ پیش کرتے ہیں، پہلا حصہ، من المؤمنین رجال، ان مؤمنین کا ذکر رجال کے ساتھ کرنے میں ممکن ہے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہو کہ یہ لوگ استقامت والے ہیں، چونکہ رجل پاؤں سے ماخوذ ہے جو استقامت کا ذریعہ ہے۔ من المؤمنین اہل ایمان میں سے ایک جماعت کا ذکر ہے جنہوں نے میدان کارزار میں استقامت دکھائی ہے۔ اس کے مصداق کے لیے تاریخی شواہد کی طرف رجوع کرنا ہوگا، راوی کی روایت کی طرف نہیں، مگر یہ کہ راوی کی روایت تاریخی شواہد کے مطابق ہو۔ دوسرا حصہ تفسیر کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ ہر مومن کا اللہ کے ساتھ ایک عہد و میثاق ہوتا ہے، تاہم ممکن ہے اس عہد و میثاق کی طرف اشارہ ہو جو خاص طور پر جنگ سے فرار نہ ہونے پر لیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، حالانکہ پہلے یہ لوگ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے اور اللہ کے ساتھ ہونے والے عہد کے بارے میں بحث پرس ہوگی۔ اس میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اس عہد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنگ سے فرار ہو گئے۔ تیسرا نقطہ پیش کرتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کی ہے۔ دوسرے معنی کے اعتبار سے ان مؤمنین میں سے کچھ ایسے ہیں جو وفا بعہد کی راہ میں دنیا سے چلے گئے۔ راہ خدا میں موت کو گلے لگانا بھی وفا بعہد ہے، بلکہ وفا بعہد کا سب سے اعلیٰ درجہ اور فرد اکمل اس عہد کے تحت جان دینا ہے۔ مجموع البیان میں آیا ہے کہ عالم اہل سنت حاکم حسقانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اس آیت میں من المؤمنین رجال ہماری شان میں نازل ہوئی، یعنی من المؤمنین رجال ہماری شان میں نازل ہوئی۔ میں ینتظروا کا مصداق ہوں اور حمزہ سید الشہداء من قضا نحبہ کے مصداق ہیں۔ حضرت علی کوفے کے ممبر پہ زیب ممبر تھے۔ کسی نے آپ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، یہ آیت میرے عم بزرگوار حضرت حمزہ اور میرے ابن عم عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کے بارے میں نازل ہوئی۔ عبیدہ جنگ بدر میں اپنی جان دے کر اپنا عہد پورا کر چکے۔ حضرت حمزہ نے احد کے دن شہادت اختیار کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اور میں اس امت کے شقی ترین شخص کے ظلم کا انتظار کر رہا ہوں جو میری جگہ کے خون سے اسے رنگین کرے گا۔
پھر اپنے سر اور ریشم مبارک کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ وہ عہد ہے جو میرے حبیب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسول اللہ نے میرے سپرد کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جو آپ سے محبت رکھے اور مر جائے تو اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ یہ روایت آیت کے وسیع مصداق کے بارے میں ہے۔ چوتھا نقطہ آیت کی تفسیر میں پیش کرتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس بات کے انتظار میں ہیں کہ وفا بعہد کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوں، راہ خدا میں جان دے دیں یا اسلام کے لیے فتح و نصرت حاصل کریں۔ پانچواں نقطہ آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں، یہ لوگ اپنے عہد پر قائم رہے اور کسی قسم کی تبدیلی کے مرتکب نہیں ہوئے۔ یہ انتظار کرنے والوں کے بارے میں ہے، جس مدت میں انتظار کرتے رہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا ارتکاب نہیں کیا۔ اس میں ممکن ہے ان لوگوں کی طرف اشارہ ہو جنہوں نے دین میں تبدیلیاں کی اور خود بھی حالات کے ساتھ بدلتے رہے۔ یا مفسر قرآن اہم نکات میں 3 نکات پیش کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ عہد کرنے والوں کی ایک جماعت نے اپنا عہد سچا کر دکھایا۔ دوسرا نقطہ، اللہ کے عہد و پیمان پر قائم لوگ منتظر شہادت ہوتے ہیں۔ اور تیسرا، مومن کے موقف میں تبدیلی نہیں آتی۔ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور چاہے تو منافقین کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے۔ اللہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے۔ آیت کی تفسیر میں نکات لکھے گئے ہیں۔ پہلا نقطہ، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، عہد و پیمان اس لیے لیا گیا تاکہ اس عہد کو سچا کر کے دکھانے والوں کو ان کی سچائی کا صلہ دیا جائے اور ایمان و نفاق میں عملی میدان میں تمیز ہو جائے۔ دوسرا نقطہ، منافقین کو عذاب دیا جائے انشاءاللہ، اللہ نے اگر چاہا تو عذاب دیا جائے گا، نہیں چاہا تو عذاب دینا ضروری نہیں ہے، چونکہ منافق اگر توبہ کرے تو اس کے سابقہ نفاق کا عذاب نہ ہوگا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ منافق کو عذاب دینے کے لیے انشاء کی قید ہے، صادقین کو صلہ دینے کے لیے کسی قید کا ذکر نہیں، چونکہ صادقین کو صلہ دینا رحمت الہی کے تحت اللہ نے اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے، جیسے کہ پروردگار عالم نے سورہ انعام آیت نمبر 54 میں فرمایا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، ایمان کا صلہ لازمی ہے اور نفاق پر عذاب توبہ سے ٹل سکتا ہے۔ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، اللہ نے کفار کو اس حال میں پھیر دیا کہ وہ غصے میں جل رہے تھے، وہ کوئی فائدہ بھی حاصل نہ کر سکے۔ لڑائی میں مؤمنین کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ بڑا طاقت والا غالب آنے والا ہے۔ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، پہلا نقطہ، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے کافروں کو واپس کیا۔ اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے جن کے نتیجے میں ان حملہ آوروں کو نامراد واپس جانا پڑا، اور وہ اسباب خندق کھدوانا اور سخت ترین سردی میں آندھی چلانا تھے۔ دوسرا نقطہ لکھتے ہیں، کفار کو غم و غصہ، غیظ و غضب کے ساتھ واپس جانا پڑا۔ ان کے لیے یہ ایک عظیم حادثہ تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لشکر کی تشکیل کی، اس پر زر کثیر خرچ کیا اور 25 دن تک مدینے میں بلا نتیجہ رکنا پڑا۔ پھر مدینے کی خیرات پر قبضے، مسلمانوں کو نابود کرنے کا جو خواب وہ دیکھ رہے تھے، اس میں ناکامی دیکھنا پڑی۔ تیسرا نقطہ، لم ینالوا خیرا، کافروں کو غم و غصہ کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس عظیم اہتمام کے ساتھ اتنا بڑا لشکر بنانے کے باوجود کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پائے اور نامراد واپس جانا پڑا۔
چوتھا نقطہ لکھتے ہیں وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ قِتَالَ، جب اللہ تعالیٰ کی کمک اور حمایت حاصل ہو گئی تو پھر کسی غیر اللہ کی احتیاج باقی نہیں رہتی۔ اس جگہ قتال اللہ کی طرف سے ہوا اور کافر اللہ کے قتال کا مقابلہ نہ کر سکے، اور مؤمنین کے لیے کسی قسم کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ متعدد مصادر میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے مصحف میں اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، لڑائی میں مؤمنین کے لیے اللہ کافی ہے علی ابن ابی طالب کے ذریعے۔ ملاحظہ ہو شواہد التنزیل ذیل آیت، تاریخ دمشق ابن عساکر در حالات امیر المؤمنین، الدر المنصور ذیل آیت۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ آیت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ملاحظہ ہو شواہد التنزیل ذیل آیت۔ اچھا، پانچواں نقطہ لکھتے ہیں وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ قِتَالًا، اللہ کی قوت اور بالادستی کے مقابلے ان کافروں کی کیا حیثیت ہے۔ اور اہم نقطہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی کمک حاصل ہونے کی صورت میں دشمن کے سارے حربے ناکام ہو جاتے ہیں۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا، اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا کہ تم ان میں سے ایک گروہ کو قتل کرنے لگے اور ایک گروہ کو تم نے قیدی بنا لیا۔ کلمات کی تشریح میں یہاں مفسر ایک کلمے کی تشریح بیان کرتے ہیں صیاصیہم۔ الصیصہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کیا جائے، مثلاً قلعہ۔ یہاں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں مدینہ کے جنوب مشرق میں آباد یہود کا قبیلہ جو بنی قریظہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا آباد تھا۔ ان لوگوں نے حملہ آوروں کو ساتھ دیا، ابو سفیان کو جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ رسول اللہ جنگ خندق سے واپس مدینہ پہنچتے ہیں تو جبرائیل بنی قریظہ کی طرف جانے کا حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ ظہر کا وقت تھا، رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ نماز عصر بنی قریظہ کے ہاں پڑھیں گے۔ رسول اللہ نے مدینہ میں حضرت ابن ام مکتوم کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور علم حضرت علی کو دیا۔ لشکر اسلام بنی قریظہ کے ہاں پہنچ گیا تو بنی قریظہ قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے قلعے کو محاصرے میں لے لیا اور بنی قریظہ کا 25 دن تک محاصرہ کیا۔ آخر میں بنی قریظہ نے رئیس قبیلہ اوس سعد بن معاذ کو حکم کے طور پر قبول کیا کہ جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے۔ چونکہ زمانے جاہلیت میں اوس اور بنی قریظہ میں معاہدہ تھا، یہود کو امید تھی وہ ہمارے ساتھ نرمی برتے گا۔ حضرت سعد نے یہ فیصلہ دیا کہ بنی قریظہ کے جنگجو لوگ قتل کیے جائیں، بچوں اور عورتوں کو اسیر بنایا جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے سعد تم نے یہ فیصلہ اللہ کے فیصلے کے مطابق کیا ہے۔ چنانچہ بنی قریظہ کے جنگ میں شریک ہونے کے قابل مردوں کو قتل کیا گیا جو 7 سے 800 تک تھے۔ تفسیر کے ضمن میں پہلا نقطہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو ان کے قلعوں سے نکالا۔ یہ نسبت اللہ کی طرف اس لیے ہے کہ یہودیوں کے قلعوں سے نکلنے میں لوگوں کا کردار ظاہری سبب تھا، حقیقتاً ان کے نکلنے کا سبب اللہ نے پیدا فرمایا جو اگلے جملے میں مذکور ہے۔ دوسرا نقطہ لکھتے ہیں وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وہ حقیقی سبب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ قلعہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ تیسرا نقطہ لکھتے ہیں فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، جس گروہ کو قتل کر رہے تھے وہ جنگ میں شریک ہونے کے قابل یہود کے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے عہد شکنی کر کے ابو سفیان کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کا اعلان کیا تھا۔ یہاں مفسر 2 اہم نکات لکھتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ دشمن کے لیے کمک رساں طاقتوں سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ دوسرا نقطہ جنگ میں نفسیاتی حربے فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔
اور اس میں تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال اور ان کی زمینوں کا جن پر تم نے قدم بھی نہیں رکھا وارث بنایا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلا نقطہ، سعد بن معاذ کے فیصلے کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ بنی قریظہ کے گھر مہاجرین کو دے دیے جائیں، چونکہ مہاجر ابھی تک بے گھر تھے۔ اگرچہ زمین اور گھر صرف مہاجرین کو ملے ہیں، تاہم خطاب پوری امت سے ہے۔ اس قسم کی مثالیں قرآن میں زیادہ ہیں۔ دوسرا نقطہ لکھتے ہیں کہ اور وہ زمین بھی تم کو دے دی گئی جسے تم نے فتح نہیں کیا۔ وہ زمین جو بغیر جنگ کے تمہارے ہاتھ لگی، اس سے کون سی زمین مراد ہے، اس میں اختلاف ہے۔ میرے نزدیک قرین واقع یہ ہے کہ اس زمین سے مراد بنی نذیر کی زمین ہے، چنانچہ بنی نذیر کے یہودیوں کو اس سے پہلے اپنے گھر سے بے دخل کر دیا تھا۔ اس کی مزید تشریح سورہ حشر میں آئے گی۔ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما۔ اے نبی، اپنی ازواج سے کہہ دیجئے اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی آسائش کی خواہاں ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے کر شائستہ طریقے سے رخصت کر دوں، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور منزل آخرت کی خواہاں ہو تو تم میں سے جو نیکی کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے یقیناً اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ اب ہم اس کی آیات کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ جب بنی نذیر کی املاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں آ گئیں، بنی قریظہ کی املاک مہاجرین کے درمیان تقسیم ہونے پر ازواج رسول کی توقعات زیادہ ہو گئیں، تو رسول اللہ سے ان کے مطالبات بھی بڑھ گئے اور انہوں نے رسول اللہ کو اذیت دینا شروع کی۔ ازواج کو یہ گمان ہو چلا تھا کہ یہودیوں کے عمدہ اموال خود رسول اللہ نے اپنے لیے رکھے ہیں، اس وجہ سے وہ رسول اللہ کے گرد بیٹھ گئیں اور کہا، کسریٰ و قیصر کی بیٹیاں زیب و زینت، حشم و خدام میں ہیں اور ہم فاقے سے ہیں، ہمیں بھی وہی سہولتیں فراہم کی جائیں جو شہنشاہوں کی بیویوں کو حاصل ہے۔ یہ روایت البحر المحیط سے لی گئی ہے۔ اس کے بعد ازواج کی تنبیہ کے لیے یہ آیات نازل ہوئی اور ازواج کو اختیار دیا کہ رسول اللہ کے عقد میں رہیں اور اسی زندگی پر قناعت کریں یا رسول اللہ سے جدا ہو جائیں۔ اب یہاں پہلا نقطہ عرض کیا، یعنی کہ پہلا حصہ اس آیت کا، زوجات سے کہہ دیجئے اگر موجودہ زندگی پر راضی نہیں ہو اور بہتر زندگی کی خواہش رکھتی ہو تو میں تمہیں دنیا کی بہتر زندگی نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں کی سطح زندگی میں ایک مسلمان کی طرح زندگی اگر پسند نہیں ہے تو دوسری صورت یہ نہیں ہوگی کہ تمہیں بہتر زندگی مل جائے گی، بلکہ دوسری صورت جدائی ہوگی۔ اور دوسرا نقطہ یہاں پہ آیت کا پیش کرتے ہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ تمہیں کچھ مال دے کر شائستہ طور پر رخصت کروں۔ یہ حق مہر کے طور پر نہ ہوگا، چونکہ حق مہر تو آپ نے پہلے ہی سب ازواج کا ادا کر دیا تھا، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا، اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کی ہیں جن کے مہر آپ نے دے دیے ہیں۔ یہ سورہ احزاب کی ہی آیت نمبر 50 ہے۔ آگے لکھتے ہیں، بلکہ کچھ مال مطلقہ کو دیا جاتا ہے، کچھ مال مطلقہ کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ طلاق کے بعد عدت کے ایام گزار سکے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا کہاں، سورہ بقرہ آیت نمبر 241 میں، اور مطلقہ عورتوں کو دستور کے مطابق کچھ خرچہ دینا یہ متقی لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اسی آیت کا تیسرا حصہ، سراحاً جمیلہ سے مراد بغیر کسی نزاع کے شائستہ طریقے سے طلاق دینا ہے۔ چوتھا حصہ، ازواج کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ، رسول اور آخرت کے خواہاں ہو تو اسی زندگی پر قناعت کر کے رسول اللہ کی زوجیت میں رہو۔ پانچواں نقطہ، اگر رسول اللہ کی زوجیت میں ہو تو پھر تمہیں نیکی کرنا ہوگی،
اللہ کے پاس اجر عظیم صرف محسنات کے لیے ہے۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ زوجیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہ کر اگر محسنات میں شامل ہوئیں تو اجر عظیم ملے گا۔ ان آیات کے ذیل میں اہم نکات لکھتے ہیں۔ پہلا نقطہ، اسلامی قیادت کو خاندانی دباؤ سے آزاد ہونا چاہیے۔ دوسرا نقطہ، اسلامی قیادت سے وابستہ افراد کو عامۃ المسلمین کی سطح زندگی سے زیادہ بہتر زندگی نہیں ملنی چاہیے۔ تیسرا نقطہ، زوجہ کو انتخاب زندگی میں آزاد چھوڑنا چاہیے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح بے حیائی کے مرتکب ہو جائے اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ خطاب براہ راست ازواج سے ہے، چونکہ یہ مقام تنبیہ ہے، یعنی یہ تنبیہ کا مقام ہے۔ اگر ازواج میں سے کوئی ایسا گناہ کبیرہ بجا لائے جیسے نبی کی ذات کو اذیت دینا، کسی پر بہتان لگانا، ناجائز بہتان لگانا، حکم رسول کی نافرمانی کرنا وغیرہ، اور ساتھ یہ گناہ کبیرہ مبینہ یعنی آشکار طریقے سے بجا لائے تو اس زوجہ کو دگنا عذاب ہوگا۔ ایک عذاب اللہ کی نافرمانی کا اور دوسرا عذاب خانہ رسول اللہ میں رہ کر آشکارا گناہ کا ارتکاب کرنے کا، جس سے دوسرے لوگوں میں گناہ کرنے کی جرت آئے گی کہ جب خانہ رسول کا کوئی فرد ایسے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ بھی اعلاناً دوسرے لوگوں سے گناہ سرزد ہونا عام بات ہو جائے گی۔ اگر یہ گناہ مبینہ یعنی آشکار طور پر نہ ہو تو عذاب دگنا نہ ہوگا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، رسول اللہ کی زوجہ ہونے کی وجہ سے عذاب سے نہیں بچے گی۔ ٹھیک، آگے اہم نکات میں لکھتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ کہ اعلانیہ گناہ کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا عمل کے اثر کے مطابق جزا و سزا مرتب ہوتی ہے۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما۔ اور تم میں سے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل انجام دے گی، اسے ہم اس کا دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق مہیا کر رکھا ہے۔ یہاں پہ ایک کلمے کی تشریح بھی لکھی ہے، کلمہ ہے یعنی ورڈ ہے یقنت۔ یقنت نکلا القنوت سے یعنی اطاعت کرنا۔ آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ ازواج میں سے کوئی زوجہ رسول اللہ اور اللہ کی اطاعت کر کے عمل صالح بجا لائے تو اس زوجہ کو دگنا ثواب ملے گا۔ ایک عمل صالح کا ثواب اور دوسرا لوگوں پر اچھا اثر چھوڑنے کا ثواب ہے کہ جس گھر سے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی دعوت ہوتی ہے اس گھر کے افراد سے عملی دعوت ہونا بہت مؤثر ہوتا ہے۔ اور دوسرا نقطہ ان آیات کی تفسیر یعنی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ رزق کریم سے مراد جنت کی نعمتیں ہیں، اور اہم نکات میں لکھا ہے کہ زوجہ رسول ہونا کافی نہیں، عمل صالح ضروری ہے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقوی رکھتی ہو تو نرم لہجے میں باتیں نہ کرنا، کہیں وہ شخص لالچ میں نہ پڑ جائے جس کے دل میں بیماری ہے، اور معمول کے مطابق باتیں کیا کرو۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی سیرت و کردار کے اثرات دیگر خواتین کی طرح نہیں ہیں۔ ازواج کی سیرت دیگر خواتین کے لیے نمونہ عمل ثابت ہوتی ہے، جبکہ دیگر خواتین کی سیرت و کردار ان کی ذات تک محدود رہتا ہے، اسی وجہ سے ان کے لیے ثواب و گناہ بھی دگنا ہوتا ہے۔ دوسرا نقطہ،
اگر تقوی اختیار کیا گیا تو ازواج امت کی دیگر خواتین کی طرح نہیں ہیں، ان کا مرتبہ بلند ہے، ان کے تقوی کے اثرات زیادہ ہیں۔ اگر تقوی اختیار نہ کیا جائے تو یہ امتیاز حاصل نہ ہوگا۔ تیسرا نقطہ، دیگر خواتین کی طرح نہ ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح نرمی اور ناز سے بات نہ کرو، کمزور ایمان لوگوں کے دلوں میں بری خواہش نہ آئے۔ یہ حکم دیگر خواتین کے لیے بھی ہے، تاہم ازواج رسول کے لیے مزید تاکید کے ساتھ ہے۔ چوتھا نقطہ لکھتے ہیں، لوگوں سے اسلامی اور معاشرتی عرف کے مطابق بات کرو۔ انداز گفتگو میں اس قدر شیرینی نہ ہو کہ مغلوب شہوت مرد کی توقعات اور جذبات برانگیختہ ہو جائیں۔ اس سے ایسی شعری اور نثری گفتگو عورتوں پر حرام ہے جس سے سننے والے مردوں کے جذبات بیدار ہوتے ہوں۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں، پہلا نقطہ، نامحرم مردوں سے بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ، کسی فساد میں پڑنے کے لیے پہلے اشارے عورتوں کی طرف سے ملتے ہیں۔ تیسرا نقطہ، اپنی عصمت کے تحفظ کے لیے بنیادی کردار عورت کو ادا کرنا ہے۔ بس قارئین کرام، سامعین کرام، تفسیر کوثر جلد نمبر 7 کا حصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی تھی، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔